یروشلم کی فضاؤں میں ایک بار پھر سیاسی بیانات اور سفارتی سرگرمیوں کی گونج ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ بالآخر حماس کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو چکا۔ کئی ماہ تک عالمی دباؤ، نسل کشی کے الزامات اور غزہ میں جاری جنگ پر تنقید کے بعد نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک 20 نکاتی جنگ بندی منصوبے پر اتفاق کیا، جسے وہ اپنی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری کامیابی بھی قرار دے رہا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب نیتن یاہو کی حکومت اندرونی اور بیرونی سطح پر شدید دباؤ کا شکار تھی۔ اسرائیل کے اندر مسلسل احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے، عالمی سطح پر ان پر جنگی جرائم کے الزامات لگ رہے تھے اور مغربی ممالک کی سیاسی قیادت بھی ان سے باز پرس کر رہی تھی۔ اس ماحول میں نیتن یاہو کو ایک ایسے اقدام کی ضرورت تھی جو اس کے بیانیے کو دوبارہ مضبوط کرتا اور عوام کے سامنے یہ دکھایا جا سکتا کہ اسرائیل کے تمام تر اقدامات رائے گاں نہیں گئے۔ ٹرمپ کے ساتھ یہ معاہدہ اسی سمت میں ایک بڑا قدم بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس میں فائدہ کس کا اور نقصان کس کا، اسی پر بات ہوگی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس منصوبے کی نمایاں شکوں میں حماس کے یرغمالیوں کی فوری رہائی، ہتھیار ڈالنے اور اقتدار غیر سیاسی ٹیکنوکریٹک حکومت کے حوالے کرنے کی شرائط شامل ہے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے اسرائیلی فوج موجود رہے گی تاکہ سلامتی یقینی بنا سکے، جبکہ ایک بین الاقوامی فورس بھی وہاں تعینات ہوگی جس میں عرب اور مسلمان ممالک کے فوجی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی قیادت میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی تاکہ وہاں عوام کی جنگ کے بعد کے مناظر جو ہیں ان کو بحالی کا راستہ مل سکے۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسرائیل کو دنیا سے تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب یہ خود تنہائی کا شکار ہو چکا۔ اس نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ عالمی طاقتیں اب اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں اور حماس کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ یہ بیان اسرائیلی عوام کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں گئیں اور حکومت نے بین الاقوامی حمایت حاصل کر لی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب مسلمان ممالک نے بھی کسی حد تک مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خلیجی ریاستوں کے بعض رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس منصوبے سے غزہ میں امن قائم ہو اور انسانی جانیں بچائی جا سکیں تو وہ اس کی حمایت پہ غور کریں گے۔ یہ رویہ خطے میں بدلتے ہوئے سیاسی رجحانات کو ظاہر کرتا ہے۔ عرب ممالک اب فلسطینی مسئلے پر مکمل جذباتی موقف کی بجائے اپنی داخلی ترجیحات اور عالمی تعلقات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے لیے یہ منصوبہ بڑی کامیابی کے طور پہ سامنے آیا کہ وہ اس معاہدے کو اپنی قیادت کی جیت کے طور پہ پیش کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے امن کی طرف ایک تاریخی قدم ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ معاہدہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس سے تعمیر نو کے راستے کھلیں گے اور غزہ میں خوشحالی آ سکے گی۔ مگر اس منصوبے پر تنقید بھی زوروں پہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ اگر غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے اسرائیلی فوج موجود رہی تو اسے امن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ فلسطینی عوام کے لیے ایک نئی قسم کی غلامی ہوگی۔ اسی طرح بعض ماہرین اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی حماس کو اس منصوبے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا یہ محض اسرائیلی اور امریکی سیاسی قیادت کے لیے وقتی ریلیف کا ذریعہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مخالفین ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے اس منصوبے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ حماس مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے اثرات مٹائے جا سکتے ہیں، لیکن نیتن یاہو کے حامیوں کا ماننا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب اسرائیل کو عالمی برادری کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ناگزیر ہے۔ یہ منصوبہ بظاہر امن کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس میں کئی پہلو ایسے ہیں جو آنے والے وقت میں نئے تنازعات کو جنم دیں گے۔ فلسطینی عوام کے لیے سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا وہ اپنی زمین پر آزاد رہ سکیں گے یا غیر ملکی فوجوں اور ٹیکنوکریٹک حکومت کے ذریعے ایک نئے دور کی غلامی کا سامنا کریں گے۔ یہی سوال عالمی تجزیہ کار بھی اٹھا رہے ہیں اور اس پر بحث جاری ہے کہ کیا یہ معاہدہ واقعی امن کی ضمانت ہے یا طاقت کے ذریعے لایا گیا ایک یک طرفہ حل۔ غزہ کی جنگ کا پس منظر اس حقیقت سے جڑا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران وہاں ایک ایسی تباہی مچی جس نے پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں نے اپنی جانیں گنوائیں، بنیادی ڈھانچہ تقریباً ملبے میں تبدیل ہو گیا اور ایسے حالات میں کسی بھی امن منصوبے کو صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی المیہ کے تناظر میں دیکھنا ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے اس منصوبے پر عالمی توجہ مرکوز ہے۔ منصوبے کے سب سے متنازع نکات میں سے ایک اسرائیلی فوج کی غیر معینہ مدت تک غزہ میں موجود کی۔ یہ شک بظاہر اسرائیل کے لیے سلامتی کی ضمانت ہے، لیکن فلسطینیوں کے لیے قابض فوج کے مستقل تسلط کا دوسرا نام ہے۔
عرب دنیا میں بھی اس پہ تحفظات ہیں، مگر اس کے باوجود کئی مسلم ممالک نے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فی الحال خونریزی روکنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل اور بعض مسلم ممالک نے کسی ایک ہی منصوبے پر یکساں حمایت کا اظہار کیا۔ مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اسرائیلی فوج موجود ہوگی وہاں پہ ہماری بھی تو ہوگی، ہم نے بھی تو وہاں پہ اپنی ڈپلوائے کی ہوگی، ابھی تو ہماری موجود نہیں ہے، کم از کم وہ موجود ہوگی تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ اس پہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ فلسطین کے مسئلے پر گہری خلیج جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں رہی ہے۔ نیتن یاہو نے اس موقع کو اپنی سب سے بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کیا، اور اس کے مطابق حماس جو اسرائیل کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب خود دنیا بھر میں الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ اس بیان کے ذریعے نیتن یاہو نہ صرف اپنے عوام کو اعتماد دینا چاہتا ہے بلکہ یہ بھی باور کروانا چاہتا ہے کہ عالمی سیاست میں اسرائیل کی پوزیشن مضبوط ہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا حماس واقعی اس منصوبے کو قبول کرے گا؟ اس وقت تک حماس نے محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے اور کہا ہے کہ وہ نکات کا جائزہ لے رہا ہے۔ حماس کے لیے یہ منصوبہ قبول کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس میں اس کی عسکری قوت کے خاتمے کی شک شامل ہے۔ دوسری طرف اگر وہ اسے مسترد کرتا ہے تو عالمی سطح پر مزید تنہائی کا شکار ہوگا۔ یہی مخمصہ حماس کی قیادت کو مشکل فیصلے پر مجبور کر رہا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جانب سے پیش کیا گیا منصوبہ بنیادی طور پہ طاقت کے توازن کو اسرائیل کے حق میں جھکانے کی کوشش تو ہے، لگتا بھی ہے، لیکن اس میں ایک پہلو ایسا بھی ہے جو مسلم دنیا کے لیے پرکشش ہے: غزہ کی تعمیر نو اور وہاں کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع۔ کئی عرب ممالک سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس منصوبے کا حصہ بنتے تو نہ صرف اپنے عوام کے سامنے امن کے حامی کے طور پہ ابھریں گے بلکہ عالمی سرمایہ کاری اور امریکی تعلقات میں بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس منصوبے کو منفرد بناتا ہے۔ پہلی بار اسرائیل اور مسلم ممالک کسی ایک فارمولے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں مفادات کتنے ہیں، تحفظات کتنے ہیں، سفارشات کتنی ہیں، اس سے قطع نظر۔ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی خطے کی سیاست کو ایک نئی سمت دے سکتی ہے۔ ماضی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو عوامی مخالفت کا سامنا رہا ہے، لیکن اب اگر امن منصوبے کو انسانی ہمدردی کے پس منظر میں پیش کیا جائے تو عوامی رد عمل بھی نسبتاً نرم ہو سکتا ہے، لیکن نرم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی بھی چہمگوئیاں جاری ہیں، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی اپنی سیاست اس منصوبے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ طویل عرصے سے اسرائیلی عوام کو یقین دلا رہا ہے کہ مکمل فتح حاصل کریں گے۔ اس کا نعرہ رہا ہے کہ نہ صرف یرغمالیوں کو رہا کروایا جائے گا بلکہ حماس کو اقتدار سے بے دخل کر کے اس کی عسکری صلاحیت کو ختم کیا جائے گا۔ یہاں تک تو یہ اسرائیل کو تقویت دیتا ہے۔ ناقدین ہمیشہ اسے غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے رہے ہیں، مگر ٹرمپ کے منصوبے کو اس بات کا ثبوت بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کا موقف درست تھا۔ اسرائیل کے اندر بھی اس منصوبے پر اختلافات ہیں، صرف ہم میں نہیں ہے، ہم سوال نہیں اٹھا رہے۔ دائیں بازو کے شدت پسند عناصر کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی صرف وقتی حل ہے اور حماس کو جڑ سے اکھاڑے بغیر امن ممکن نہیں۔ یہ داخلی اختلاف جو ہے یہ نیتن یاہو کے لیے مستقبل میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لیکن فی الحال وہ اس منصوبے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرنے میں انیشلی کامیاب ہو چکا ہے۔ مسلم دنیا کے رد عمل میں بھی تضادات ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای جیسے ممالک نے اسے امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ ترکی اور ایران محتاط رد عمل اس کے اوپر دے رہے ہیں۔ ایران کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا جو فلسطینی مزاحمت کو کمزور کر دے، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پہلی بار زیادہ تر مسلم ممالک نے یکساں طور پہ اس منصوبے کو مثبت انداز میں دیکھا ہے۔ بہت سارے ممالک ابھی سے ایویلیویٹ کر رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس منصوبے کو باقی تمام ماضی کے معاہدوں سے منفرد بناتا ہے کہ غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی اہمیت کتنی ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایک عالمی فنڈ قائم ہوگا جس میں عربین کنٹریز، یورپی یونین اور دیگر بڑے عطیہ دہندگان سرمایہ فراہم کریں گے۔ اس فنڈ کے ذریعے اسکول، اسپتال، سڑکیں اور رہائشی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اگر یہ وعدے حقیقت کا روپ دھارتے ہیں تو غزہ کے عوام کے لیے ایک نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے۔ سوال یہ برباد جس نے کیا تھا، جس نے سارا ملیہ میٹ کر دیا، کیا وہ بھی اپنا حصہ کوئی اس کے اندر ڈالے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ تباہ تو کوئی اور کرے اور تعمیر نو کوئی اور کرے، جس نے تباہی کی ہے وہ بھی پھر اس میں کچھ حصہ ڈالے۔ ماضی کے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسے وعدے زمین پر اترنے سے پہلے ہی سیاسی اختلافات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس منصوبے کے تناظر میں سب سے اہم سوال یہ کہ کیا واقعی امن کی ضمانت ہے یا محض وقتی ریلیف ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے کئی منصوبے بنے بھی مگر زیادہ تر ناکام ہوئے۔ اوسلو معاہدہ ہو یا عرب امن منصوبہ، سب نے امید جگائی مگر عملی صورت اختیار نہ ہوئی۔ ٹرمپ کا منصوبہ بھی اسی فہرست میں شامل ہوگا یا واقعی ایک نیا باب کھولے گا؟ یہ آنے والے مہینے طے کریں گے۔ فی الحال حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں اب بھی دھواں اٹھ رہا ہے، فلسطینی عوام اب بھی ملبے میں دفن ہے اور اسرائیلی سیاست میں مکمل فتح کے نعرے گونج رہے ہیں۔
ایسے میں یہ منصوبہ بظاہر ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ خونریزی رکے اور ایک نئی راہ کھلے، مگر یہ راہ کانٹوں سے بھری ہوئی۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا 20 نکاتی منصوبہ صرف اسرائیل یا فلسطین کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ واحد ایسا موقع ہے جب اسرائیل اور مسلم ممالک کسی ایک منصوبے پر قریب آئے ہیں، اور اگر یہ موقع تاریخ میں دوسرے موقع کی طرح رہا تو پھر یہی ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں امن جو ہے یہ ہمیشہ کاغذی وعدوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لیکن اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو یہ نہ صرف 2 سالہ جنگ کا خاتمہ کرے گا، بلکہ ایک ایسے دور کا آغاز کرے گا جس میں اسرائیل اور مسلم دنیا ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اس منصوبے کو واقعی تاریخی بھی بنائے گا، منفرد بھی اور تنازعاتی بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔